إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا حول ولا قوة إلا بك. یہ بند کر دیجیے. ہاں بند کر دیجیے. تمام قسم کی تعریفات، ہر طرح کی حمد و ثنا، ہر قسم کی بڑائی، بزرگی، کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنی ذات، اپنے کام، اپنی تمام تر عبادات اور اپنے نام و صفات میں یکتا ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس نے ہمیں اور آپ کو اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کریں، اور اللہ رب العالمین جس نے بندوں کو انصاف دینے اور دلانے کے لیے روز قیامت کا انتخاب کیا، جس دن اللہ کے حکم سے میزان نصب کیا جائے گا اور بندوں کے اعمال کا پورا بدلہ عطا کیا جائے گا. درود و سلام ہو اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں اور رسولوں پر، بالخصوص امام الانبیاء، امام کائنات، رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. لائق صد احترام بزرگ حضرات، نوجوان ساتھیوں اور میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، مجھ طالب علم کے لیے یہ بڑی ہی عزت و شرف کی بات ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس مسجد توحید میں
منبر رسول سے کھڑے ہو کے کچھ باتیں کہنے کا موقع دیا ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھے حق کہنے اور ہم سب کو حق سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ برادران اسلام، ہم اور آپ اس بات سے بخوبی واقف و آگاہ ہیں کہ قیامت جس دن قائم ہوگی وہ دن دنیا کا سب سے بھیانک، خطرناک، ہولناکیوں سے بھرا ہوا دن ہوگا۔ لیکن قیامت کے قائم ہونے سے پہلے اور انسانوں کے میدان محشر میں اکٹھا ہونے سے پہلے دنیا کے جو حالات ہوں گے، دنیا کے جو حالات ہوں گے اور دنیا اور اہل دنیا کا جو معاملہ ہوگا، کتاب و سنت نے اسے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اسے جاننا اور سمجھنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے تاکہ ہمارے دل نرم ہو جائیں اور ہم اور آپ دنیا اور دنیا طلبی چھوڑ کر کے آخرت کی تیاری میں لگ جائیں۔ قیامت کے تعلق سے سب سے پہلا اور اہم سوال یہ ہوگا کہ قیامت کیسے لوگوں پر قائم ہوگی، یعنی جب قیامت کا قیام ہوگا، اس کا وقوع ہوگا، تو دنیا میں کس قسم کے لوگ زندگی گزار رہے ہوں گے؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ اس تعلق سے آپ صحیح مسلم کی حدیث پڑھیے، حدیث نمبر 1924۔ عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے، یعنی قیامت آ جائے۔ اور کہا اس کے بعد لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة، کہا کہ جو لوگ ان کی مخالفت کریں گے وہ ان کا کچھ بگاڑ نہیں پائیں گے۔ موضوع میں مزید جانے سے پہلے یہاں آپ کو ایک نقطہ بتاتا چلوں۔ حدیث کے اس ٹکڑے پر محدثین کا کہنا ہے کہ اگر آپ اہل توحید میں سے ہیں، آپ کا عقیدہ بالکل کتاب و سنت والا ہے، عقیدے میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے، اور آپ بدعات سے دور ہیں، حدیث رسول کے اس وعدے کے مطابق پوری دنیا آپ کے خلاف ہو کر کے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے۔ لا يضرهم من خالفهم، پوری دنیا آپ کی مخالفت میں آ جائے، آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اس لیے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے، اور یہ آپ نے اپنی مرضی سے نہیں کہا، یہ اللہ کے حکم سے آپ نے کہا ہے۔ اور ایک اہم بات یہ کہ حق پر قائم رہنے والی جماعت اللہ کے نبی کے زمانے سے لے کر قیامت تک موجود ہوگی دنیا میں، یعنی اللہ کے نبی کے بھیجے جانے سے لے کے قیامت کے وقوع واقع ہونے تک یہ جماعت ہمیشہ دنیا میں رہے گی، چاہے کم ہو زیادہ ہو، مختلف ممالک میں ہو، الگ الگ علاقوں میں ہو، زبانیں الگ ہو، ان کا رہن سہن لباس الگ ہو، لیکن دنیا میں ہمیشہ وہ جماعت موجود رہے گی قیامت تک جو حق پر قائم رہنے والی ہے۔ بہرحال کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ اسی حال میں رہیں گے یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے۔ اس کے بعد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی ایک روایت ہے، اس حدیث میں مزید اضافہ کر لیجئے، کہتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ رب العالمین ایک ہوا چلائے گا، اللہ تعالیٰ ایک ہوا چلائے گا۔ کیسی ہوا؟ جس کی خوشبو کستوری کے طرح ہوگی، کستوری کے طرح ہوگی، ہر ایمان والے کے ناک میں وہ خوشبو جائے گی جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا۔ ایمان سے مراد شرک نہ ہوگا اس کے پاس، اس کی موت ہو جائے گی، اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ قیامت کے بالکل قریب اللہ رب العالمین ایک ہوا چلائے گا، وہ ہوا جس ایمان والے کے ناک میں پہنچے گی
اس کی خوشبو محسوس کرے گا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسے موت آ جائے گی۔ اس کے بعد کہا کہ دنیا میں برے لوگ باقی رہیں گے، برے لوگ باقی رہیں گے۔ اچھا، ان برے لوگوں کی صفات بھی حدیث نے بیان کی کہ قیامت جب قائم ہوگی تو کس قسم کے برے لوگ ہوں گے۔ کیا کہا؟ نواس ابن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی، صحیح مسلم کی روایت ہے، 2937 نمبر کی حدیث دے کے کہا وَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ، ایمان والے ختم ہو جائیں گے، ایمان والوں کو موت آ جائے گی، بچیں گے کون؟ وَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ، برے لوگ بچ جائیں گے۔ یہ کیسے ہوں گے؟ يَتَحَارَجُونَ فِيهَا تَحَارُجَ الْحُمُرِ، یہ زمین پر ویسے ہی بدکاری کرتے پھریں گے جیسے گدھے بدکاری کیا کرتے ہیں، یہ زمین پر اس طرح بدکاری کریں گے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زمین پر برائی، بدکاری، بے حیائی اتنی عام ہو جائے گی کہ انسان کے اندر سے حیا، شرم، غیرت نام کی ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ کہا اس کے بعد فعلیہم تقوم الساعہ، ایسے ہی لوگوں پر قیامت قائم ہوگی۔ تو یہاں ان 3 حدیثوں کو اگر پڑھیں تو ایک بات کا علم ہوتا ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو زمین پر کوئی بھی اللہ اللہ کہنے والا نہ ہوگا، اللہ کے علاوہ، اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے بندوں کی عبادت کی جائے گی، شرک کا بازار گرم ہوگا، بے حیائی، برائی، سود خوری، شراب نوشی، دنیا بھر کی خرابیاں وہ لوگ جو ایمان کے دعوے دار ہوں گے ان کے یہاں پائی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ حقیقی ایمان والے تو اٹھا لیے جائیں گے دنیا سے، وَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ، برے لوگ بچ جائیں گے۔ تو یہاں ایک نقطہ سمجھنے کا یہ ہے کہ ان برے لوگوں کے اندر جو خرابیاں ہیں، اگر ہمارے اندر وہ خرابیاں ہیں تو اس کی اصلاح کی کوشش ہونی چاہیے، اس لیے کہ یہ وہ خرابیاں ہیں جو اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی ہے، اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی ہے۔ سود خوری کی خرابی لے لیجیے آپ، نشے کی خرابی لے لیجیے، نوجوانوں کا بڑا طبقہ کہیں نہ کہیں شراب نوشی میں، سگریٹ نوشی میں، گٹکا خوری میں ملوث ہے۔ حیرانگی کی بات ہے، آپ غور کر کے دیکھیں، یہ بندہ بڑی محنت سے مال کما کر کے لاتا ہے، کیا مال کے بارے میں قیامت کے دن سوال نہیں ہوگا؟ کہا نا اللہ کے نبی نے من این اکتسبہ فیما انفقہ، لایا کہاں سے، لگایا کہاں پر، یہ سوال ہوگا۔ کہاں سے کما کے لایا، کہاں خرچ کیا، اس مال کے بارے میں سوال ہوگا۔ جانتے ہیں آج ہمارے نوجوانوں کی، بالخصوص نوجوانوں کی اور ہمارے بھائیوں کی اور بہنوں کی سب سے بڑی خرابی، اور من جملہ ہم سب کی سب سے بڑی خرابی کیا ہے؟ ہم نے گناہ کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیا ہے۔ یہ ہماری سب سے بڑی خرابی ہے، جبکہ اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم ومحقرات الذنوب، گناہ کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور آپ نے مثال دے کے سمجھایا، کیا کہا آپ نے؟ گناہ کو حقیر سمجھنے والی قوم کی مثال کیسی ہے کہ ایک بہت بڑی آبادی، مسجد میں یہاں ابھی 100-200 لوگ موجود ہیں، یہ کہیں جمع ہو جائیں اور ہر آدمی ایک لکڑی لے کر کے آئے، اس کے بعد اگر آگ لگائی جائے تو اس سے ضرورت پوری ہو جائے گی۔ ایسے ہی کہتے کہ ایک ایک گناہ انسان پر چڑھتے جاتے یہاں تک کہ یہ گناہ اس کے ہلاکت، بربادی، تباہی، دنیا اور آخرت برباد کرنے کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ ایک ایک گناہ، جن گناہوں کو ہم نے چھوٹا سمجھ لیا، بعض صحابہ کہتے ہیں تابعین کی جماعت سے کہ جن گناہوں کو تم کچھ بھی نہیں سمجھتے، ہم اللہ کے نبی میں، اگر اللہ کے نبی کے زمانے میں اگر کوئی آدمی یہ گناہ کر لے تو ہم سمجھتے تھے کہ یہ آدمی اب تباہ و برباد ہو جائے گا، اس کی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جائے گی۔ ہماری سب سے بڑی پریشانی کیا ہے کہ آج ہم نے گناہوں کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیا ہے، گناہ کو حقیر سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارا یہ معمول ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد اب نہیں، اس کے بعد کرنے اللہ کی پناہ طلب کیجئے گناہوں کو حقیر سمجھنے سے۔ یہ دلوں کی بیماریوں میں بڑی سخت بیماری ہے کہ انسان کا دل گناہ کو گناہ نہ سمجھے، گناہ کو گناہ قبول نہ کرے۔ یہ اللہ رب العالمین کے کہہ لیجئے عذاب کی ایک صورت ہے کہ اللہ نے ہمارے دلوں سے کیا کہا؟ فزادہم مرضا، دل کی بیماری تھی، اللہ نے اس کو بڑھا دیا
یہاں تک کہ آج ہماری اکثریت چاہے مرد ہو یا عورتیں ہوں گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیو، قیامت کے قریب جو لوگ دنیا میں باقی ہوں گے ان کے اندر وہ ساری خرابیاں پائی جائیں گی جو اللہ رب العالمین کو ناپسند ہے۔ تو آپ یہ پیمانہ لے کر کے جائیے کہ آپ کیجئے وہی جو اللہ کو پسند ہے، جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور ان تمام کاموں سے بچیے جو اللہ کو ناپسند ہے، جس سے اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، قیامت کی ابتدا اس وقت ہوگی جب اس کائنات کی انتہا ہوگی۔ قیامت کی شروعات اس وقت ہوگی جب اس دنیا کا خاتمہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید سورۃ الزمر کی آیت نمبر 68 میں اللہ نے فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ۔ اللہ نے کہا کہ جب سور پھونکا جائے گا، اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو مقرر کر دیا ہے سور پھونکنے کے لیے، سیدنا اسرافیل علیہ السلام کو کہا کہ اللہ نے انہیں مقرر کر دیا ہے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب سور پھونکا جائے گا، فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہا کہ زمین اور آسمان کی ساری مخلوقات بے ہوش ہو جائیں گی۔ زمین پر جتنے لوگ ہوں گے یہ سارے انسان بے ہوش ہو جائیں گے، سارے جانور، سارے پرندے سب بے ہوش ہو جائیں گے، اور آسمان کی ساری مخلوقات بے ہوش ہو جائیں گے، الا من شاء اللہ، ہاں جسے اللہ بے ہوشی سے بچا لے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس دن بے ہوشی سے بچے گا کون؟ اس تعلق سے آپ یاد رکھیں، بالخصوص جو دلائل موجود ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے یہ بے ہوشی سے بچ جائیں گے، اور موسیٰ علیہ السلام اس دن کی بے ہوشی سے بچ جائیں گے۔ اس تعلق سے آپ پڑھیں، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک یہودی کا جھگڑا ہو گیا ایک مسلمان کے ساتھ، اور معاملہ جو ہے اللہ کے نبی کے پاس پہنچا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے موسیٰ علیہ السلام پر فضیلت نہ دو، مجھے موسیٰ علیہ السلام پر فضیلت نہ دو، اس لیے کہ جب قیامت کی سور پھونکی جائے گی، سارے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، تو سب سے پہلے ہوش مجھے آئے گا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کے پائے کو پکڑ کے بیٹھے ہیں اور وہ ہوش کی حالت میں ہوں گے، تو مجھے نہیں معلوم کہ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہوئے یا نہیں ہوئے، اور کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں اللہ نے بے ہوشی سے بچا لیا۔ تو الا من شاء اللہ جو قرآن کی آیت کے الفاظ ہیں، اس سے پتہ چلا کہ وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوں گے اور موسیٰ علیہ السلام، اور اس کے علاوہ اللہ جسے چاہے اللہ تعالیٰ اس دن کی بے ہوشی سے بچا لے گا۔ سبحان اللہ، یہ پہلی چیز ہے کہ جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو ساری انسانیت بے ہوش ہو جائے گی، سارے انسان، اور آسمان کی ساری مخلوقات بے ہوش ہو جائیں گی سوائے اس کے جسے اللہ رب العالمین بے ہوشی سے بچا لے۔ آپ قرآن مجید سورۃ الحاقہ کی تلاوت کیجئے، آیت نمبر 13 سے لے کر کے 17 تک پڑھ جائیے، 13 to 17 پڑھیے۔ اللہ رب العالمین نے کہا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةً وَاحِدَةً، کہا کہ جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا، حُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، کہا کہ یہ پہاڑ، یہ زمین، یہ سب اٹھا لیے جائیں گے اور انہیں نیست و نابود کر دیا جائے گا، اللہ اکبر، انہیں مٹا دیا جائے گا۔ اللہ کے حکم سے کیا ہے، یہ ختم ہو جائیں گے۔ اللہ نے کیا کہا پہاڑوں کے بارے میں، کل احن المنفوش، یہ پہاڑ
دھنی ہوئی روئی کی طرح ہوا میں اڑتے نظر آئیں گے۔ یا رب، وہ پہاڑ جن کو اللہ نے زمین کو سیدھی رکھنے کے لیے قائم کیا ہے، یہ اللہ کی اتنی بڑی مخلوق جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا یہ سب ہوا میں اڑتے نظر آئیں گے۔ یا رب، ہم کمزور ناتواں انسان، ہمارا کیا حال ہوگا، ہمارا کیا عالم ہوگا۔ آج آپ دیکھیے، واللہ کہتا ہوں اللہ کی قسم، ہماری اکثریت کا یہ عالم ہے، چاہے مرد ہو یا عورتیں ہو، ہم دنیا میں ایسی زندگی گزار رہے ہیں جیسے ہم نے سوچ لیا کہ ہم نے اللہ کے پاس جانا ہی نہیں ہے، جانا ہی نہیں۔ آج نہ وقت کی قدر ہے، نہ ایمانداری سے آپ مجھے جواب مت دیجیے، آپ اپنے نفس سے پوچھ کے دیکھیے کہ آپ نے اپنی زندگی میں آخری مرتبہ یہ کب سوچا تھا اور اس کے لیے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ اگر میں مروں تو اسلام پر مروں، اللہ مروں تو ایمان پر مروں، اور آپ نے کب یہ سوچا تھا کہ قیامت قائم ہوگی اور مجھے اللہ کے ہاتھ تنہا کھڑے ہو کر کے حساب دینا ہے؟ سنیے، ایک پتہ کی بات بتاتا ہوں، اگر آخرت کے بارے میں آپ فکر نہیں کرتے ہیں، آپ کی سوچ آخرت کے تعلق سے نہیں ہے، تو قرآن مجید پڑھیے، قرآن آپ کو ایک راستہ دکھلاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ایک مقام پر کہا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین۔ بڑی پتے کی بات ہے، اس میں غور کرنے کے لیے، بزرگوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، ہماری ماں اور بہنوں کے لیے بہت بڑا پہلو ہے۔ اللہ نے کہا ہے ایمان والو، موت کے آنے سے پہلے پہلے اللہ کی راہ میں صدقہ کر لو۔ یہ ایک عبادت کی مثال دی گئی ہے، موت کے آنے سے پہلے پہلے اللہ کی راہ میں صدقہ کر لو، اس لیے کہ جب موت آئے گی تو پھر تمہیں مہلت نہیں دی جائے گی۔ بندہ کیا کہے گا؟ ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، اللہ چند لمحات کی اگر تو مہلت دے دیتا، فاصدق واکن من الصالحین، تو میں صدقہ و خیرات کر لیتا اور نیک بندوں میں سے بن جاتا۔ آج جو یہ لاپرواہی کی زندگی گزر رہی ہے، اللہ کی پناہ، یہ جو لاپرواہی کی زندگی گزر رہی ہے، اللہ نے واضح لفظوں میں کہا ہے کہ آج اگر آپ اپنی حالت نہیں بدلیے گا، آخرت کی فکر اور تیاری نہیں ہوگی، موت کا فرشتہ جب آپ کے سامنے آ کے بیٹھ جائے گا، بالکل آپ کے اور ہمارے سامنے، اور ایسا نہیں کہ ہم میں سے کوئی مرنے والا نہیں، ہر ایک کو مرنا۔ اگر زندگی ہمیشہ کی کسی کی ہوتی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی۔ اللہ نے موت سے ان کو بھی بری نہیں کیا، ہمیں سے ہر ایک کو موت آنی ہے، اور موت کا فرشتہ آ کے ہمارے سامنے بیٹھ جائے گا۔ اس وقت جوان کیا کہیں گے؟ اے اللہ تھوڑی مہلت دے دے، صدقہ بھی کر لوں، نمازیں بھی پڑھ لوں، حرام حلال کی تمیز بھی کر لوں۔ عورتیں کہیں گی وقت کی حفاظت کر لوں، وقت کی قدر کر لوں، اولاد کی تربیت کر لوں۔ یہ ہمارے بزرگ کہیں گے اللہ تھوڑی مہلت اور مل جاتی تو تھوڑی اور عبادت کر لیتا تھا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، یاد رکھو اللہ رب العالمین نے یہ اصول قرآن میں بیان کر دیا ہے کہ جب موت آئے گی تو نہ ایک لمحہ آپ کو آگے بڑھایا جائے گا موت کے وقت سے، نہ ایک لمحہ پہلے آپ کی روح نکالی جائے گی۔ اللہ نے وقت مقرر کر دیا ہے، اللہ رب العزت نے وقت مقرر کر دیا ہے۔ اللہ سے ڈریے، اللہ کا خوف کیجئے۔ اللہ رب العالمین نے کہا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا، وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ، یہ زمین، یہ پہاڑ اٹھا لیے جائیں گے، فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، ایک مرتبہ میں اللہ رب العالمین ان کو ذرے میں تبدیل کر دے گا۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، کہا کہ اس دن وہ واقع ہونے والی قیامت قائم ہوگی۔ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ، اللہ نے کہا کہ یہ آسماں پھٹ جائے گا، یہ آسماں پھٹ جائے گا، یہ آسماں پھٹ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ آج آپ غور کر کے دیکھیے، کہیں اگر بارش کے موسم میں بجلی کا کڑکا ہو اور بجلی کہیں گر جائے، اخبارات میں نیوز بن جاتا ہے،
سوشل میڈیا پر اس کی خبریں چلنے لگتی ہیں، کیا آسمان سے بجلی گرا۔ اب غور کر کے دیکھیے کہ اگر یہ آسمان گر جائے، یہ آسمان پھٹ جائے، وانشقت السماء، کہا اللہ نے کہ یہ آسمان کیا ہے، یہ پھٹ جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور کیسا پھٹے گا؟ ایسا پھٹے گا کہ فرشتے اس کے چاروں طرف ہوں گے، اور اس دن اللہ رب العالمین کے عرش کو 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ جب پہلی مرتبہ سور پھونک دیا جائے گا، اس کے بعد زمین پر زلزلوں کا سلسلہ ہوگا، زمین پر زلزلوں کا سلسلہ ہوگا۔ کیا کہا اللہ رب العالمین نے؟ سورۃ الحج کی آیت نمبر 1 اور 2 پڑھی۔ اللہ نے کہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شدید۔ یا رب، یا رب، اللہ سے دعا کیجیے اللہ ہم جیسے گنہگاروں کو قیامت اور اس دن کی سختی سے محفوظ رکھے، آمین۔ کیا کہا اللہ نے؟ اے لوگوں اللہ سے ڈرو۔ اللہ نے پوری انسانیت کو خطاب کر کے کہا اے لوگوں اللہ سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ جب قیامت کا زلزلہ ہوگا تو وہ زلزلہ بڑا بھیانک ہوگا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحى لها۔ زمین پر زلزلے ہوں گے، زمین اپنے اندر موجود چیزوں کو نکال پھینکے گی۔ انسان ایسا گمان کرے گا گویا کہ اللہ نے زمین کو وحی کی ہے کہ اپنے اندر کی ساری چیزوں کو نکال دے۔ کہا کہ لوگوں خبردار ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، قیامت کا زلزلہ بڑا بھیانک ہے۔ اتنا بھیانک ہوگا کہ دنیا میں ماں کو سب سے عزیز اس کا وہ بچہ ہوتا ہے جسے وہ دودھ پلاتی ہے۔ کیا کہا اللہ نے؟ یوم ترونہا، لوگوں، مردوں کی جماعت، عورتوں کی جماعت، اللہ نے کہا کہ تم اس دن دیکھو گے دودھ پلانے والی مائیں دودھ پیتے بچوں کو چھوڑ دیں گے، چھوڑ دیں گے، اور جو حمل والیاں ہوں گی اس دن کی سختی کو دیکھ کر کے ان کے حمل ضائع ہو جائیں گے۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، اور انسانیت کو دیکھ کر کے لگے گا کہ یہ بالکل نشے کے عالم میں ہے۔ اللہ نے کہا وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، لیکن نشے کے عالم میں نہ ہو، وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ۔ یا اللہ، کہا کہ اس دن کا عذاب اتنا سخت ہوگا، اتنا سخت ہوگا۔ اور اس دن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ شفاعت والی جو لمبی حدیث ہے اس میں کہا کہ اس دن واللہ وہ رحمان و رحیم وہ رب العالمین جتنے غضب اور غصے میں ہوگا اس سے پہلے اللہ کا غضب ایسا نہ ہوگا۔ وہ دن اتنا سخت ہوگا کہ انسان ایسا محسوس ہوگا کہ نشے کے عالم میں ہے، لیکن جب دیکھا جائے گا تو اللہ نے کہا وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اس دن کا عذاب اتنا سخت ہوگا کہ انسان مانو عذاب کے ڈر سے نشے کے عالم میں ہوگا۔ اور آپ پڑھیں سورۃ المزمل میں اللہ نے کیا کہا، سورۃ المزمل کی آیت نمبر آپ پڑھیں، اللہ نے کہا کیا کہا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ وَكَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ لوگوں اللہ کا انکار کرتے ہو، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہو، کیا تمہیں اس دن کا ڈر نہیں ہے جس دن بوڑھے جو ہیں، جس دن بچوں کو بوڑھا بنا دیا جائے گا، بچے بوڑھے ہو جائیں گے اس دن کا عذاب اتنا سخت ہو، السماء منفطر بہ، اور یہ آسمان پھٹ جائے گا، وکان وعدہ مفعولا، اور اللہ نے جو وعدہ کیا ہے اللہ اکبر، اللہ کا وعدہ پورا ہوگا۔ جب آسمان و زمین پھٹ جائیں گے، ان کو ریزہ ریزہ بنا دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس دن اپنے ملک، مالک، بادشاہ، حاکم ہونے کا اللہ تعالیٰ بندوں پر اظہار کرے گا۔ کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، سے بخاری سے مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی کہا یقبض اللہ الارض یوم القیامت
وَيَطْوِي السَّمَاءَ بِيَمِينِهِ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ساتوں زمین کو پکڑے گا، اللہ ساتوں زمین کو پکڑے گا۔ وَيَطْوِي السَّمَاءَ بِيَمِينِهِ، اور اللہ تعالیٰ اپنے دائیں ہاتھ میں ساتوں آسمان کو لپیٹ لے گا، یا رب یا رب۔ اور اس کے بعد اللہ کہے گا انا الملک این ملوک الارض، لوگوں میں تمہارا بادشاہ ہوں، میں تمہارا مالک ہوں، میں تمہارا ملک ہوں، حاکم ہوں۔ کہاں ہے وہ لوگ جن کی بادشاہتیں، جن کی حکومتیں دنیا میں چلا کرتی تھی؟ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ اس دن اللہ کے غضب کا عالم یہ ہوگا، اللہ کی ناراضگی اور غصے کا عالم یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین ساتوں آسمان۔ دوسری روایت پڑھیے آپ، دوسری روایت پڑھیے، اللہ اکبر۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی روایت سے مسلم کی روایت ہے، کہا کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن ساتوں آسمان کو اللہ اپنے دائیں ہاتھ میں لے گا، اور ساتوں زمین کو اللہ اپنے بائیں ہاتھ میں لے گا، اور اللہ رب العالمین اس دن کہے گا کہاں ہے وہ لوگ جن کی بادشاہتیں دنیا میں چلا کرتی تھی، کہاں ہے وہ لوگ جن کی حکومتیں دنیا میں چلا کرتی تھی؟ اور یاد آیا تو ایسے موقع پہ وہ حدیث یاد آئی مجھے، کہا ایک یہودی اللہ کے نبی کے پاس آیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ غور سے سنیں ذرا، غور سے سنیں ذرا۔ اس یہودی نے اللہ کے نبی کے پاس آنے کے بعد کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے تورات میں پاتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی ایک انگلی پر ساتوں زمین کو رکھے گا، ایک پر اللہ تعالیٰ ساتوں آسمان کو رکھے گا، ایک انگلی پر اللہ رب العالمین تمام دریاؤں کو رکھے گا۔ اس طرح اس نے کئی چیزوں کو گنایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہر چیز کو اپنی ایک ایک انگلی پر رکھے گا۔ تو اللہ کے نبی اس کی بات سن کے مسکرا دیے، آپ ہنسے، اللہ کے نبی ہنسے، اور قرآن کی آیت پڑھی وما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ کی جو عزت ہونی چاہیے ان لوگوں نے وہ عزت نہیں کی۔ ان کو معلوم ہے کہ اللہ کی جباریت، اللہ کی قہاریت، اللہ کی قدرت، اللہ کی عظمت، اللہ کی رفعت، اللہ کی بلندی، اللہ کی شان کا یہ اقرار کرتے ہیں، لیکن یہ اللہ کی ویسی عزت، اللہ کا ویسا احترام، اللہ کی ایسی عظمت نہیں بجا لاتے جو عظمت اللہ کی ہونی چاہیے۔ میں آپ کا دینی بھائی ہوں، دینی بھائی ہونے کی حیثیت سے آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں۔ آپ یہاں سے جانے کے بعد تنہائی میں بیٹھ کر کے سوچئے گا، چلے ہم شرک نہیں کرتے لیکن اس کے باوجود دنیا کی وہ ساری خرابیاں ہمارے یہاں موجود ہے جو اہل کتاب کے یہاں موجود تھی۔ آسان سی بات ہے، یہاں موجود ہر آدمی کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے، لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس کلمے سے نیچے اتر آتا ہے۔ گھر بنانا ہے، کلمے سے نیچے اتر کر کے آیا، سود لے لیا، سود کے مال سے گھر کی تعمیر کی۔ تجارت بڑھانی ہے، لون لے کر کے تجارت بڑھا رہا ہے۔ بہن بیٹیاں بے پردہ بے حیائی سے زندگی گزارے، نوجوان حرام کاموں میں مبتلا ہے۔ اللہ کی پناہ، کیا ہم اہل کتاب سے کم ہیں؟ کیا وہ نہیں جانتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کے اقرار کے بعد زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق گزارنی ہے؟ اور یہ ہم بھی جانتے ہیں، انہوں نے بھی اللہ کی قدر نہیں کی، ہم نے بھی اللہ کی قدر نہیں کی۔ آج ہم بھلا چکے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کو مر کے اللہ کے پاس جانا ہے۔ اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، ہوش کے ناخون لو۔ یہ دنیا کی زندگی تمہاری ہمیشگی کی زندگی نہیں ہے، دنیا کی زندگی تمہاری ہمیشگی کی زندگی نہیں ہے۔ آنکھ اٹھا کر کے دیکھو، کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کی لیکن انہیں موقع نہیں ملا کہ اس عمارت کے اندر زندگی گزار لیں۔ بڑی بڑی تجارتیں کھڑی کی لیکن موقع نہیں ملا کہ اس تجارت کے مال سے اپنی زندگی میں فائدہ اٹھا لیں۔ اللہ اکبر، اللہ نے جوانی دی، خوبصورتی دی، سب عطا کیا، لیکن ایک وقت کے بعد اللہ نے ساری چیزیں چھین لی۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، یاد رکھیں میرے بزرگوں، اللہ رب العالمین قیامت کے دن ساری مخلوقات کو اپنے ہاتھ میں لپیٹے گا، اور اللہ کہے گا آئین الجبارون، کہاں ہے وہ لوگ جو دنیا میں بڑے چودھری بنے پھرتے تھے؟ کہاں ہے وہ لوگ جن کے عہدے، جن کے مناصب ان کی دنیا میں ان کے لیے سب کچھ کی حیثیت رکھا کرتے تھے؟
یہ پہلی مرتبہ سور پھونکے جانے کے بعد کا معاملہ ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین سورہ یاسین کی آیت نمبر 51 میں کہتا ہے، سورہ یاسین آیت نمبر 51 میں اللہ نے کہا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، کہا کہ پہلے سور پھونکے جانے کے جب حالات گزر جائیں گے تو اللہ رب العالمین دوبارہ سور پھونکنے کا حکم دے گا۔ جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ۔ یا اللہ، یا اللہ، ہم آپ ہمارے باپ دادا جو اپنی قبروں میں دفن ہیں، اللہ کے حکم سے قبر کی مٹی پھٹے گی، ہر آدمی اپنے قبر سے نکلے گا۔ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ، اپنی قبروں سے نکلیں گے، اپنی قبروں سے نکلیں گے، اپنی قبروں سے نکلیں گے، جسم پر کوئی لباس نہ ہوگا۔ آج اچھا لباس پہننے کے لیے حرام و حلال کی تمیز ہم نے چھوڑ دیا ہے، کہا جسم پر لباس نہ ہوگا۔ اچھی زندگی گزارنے کے لیے حرام و حلال کی ہم نے تمیز چھوڑ دی، کہا زندگی کیسی ہوگی دوبارہ اٹھنے کے بعد، نہ پیر میں چپل جوتے ہوں گے، نہ سر پر کوئی ٹوپی یا اوڑھنا ہوگا، نہ جسم پر کوئی لباس ہوگا، ہر مرد عورت ننگے ہوں گے، ننگے بغیر ختنہ کیے ہوئے اپنی قبروں سے اٹھیں گے، اللہ رب العالمین کی طرف دوڑیں گے، اللہ رب العالمین کی طرف دوڑیں گے، اور کیا پکاریں گے؟ یا ویلتنا، یا ویلتنا، ہائے ہماری خرابی، ہائے ہماری خرابی، من بعثنا من مرقدنا، کس نے ہماری اس قبر سے نکال لیا؟ ہم تو قبر میں اچھی بھلی زندگی گزار رہے تھے، قبر کی زندگی تھی، ٹھیک تھا، اب اس کے بعد رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونا ہے، یا رب، رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونا، 60 سال 70 سال کی جو زندگی گزاری، ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے۔ کہے گا یا ویلتنا من بعثنا من مرقدنا هذا، کس نے ہمیں اٹھایا؟ کیوں اٹھایا گیا؟ کیوں اٹھایا گیا ہمیں؟ کیوں ہمیں لے کر کے جایا جا رہا ہے؟ کیوں ہم دوڑے بھاگ رہے ہیں؟ کہا کہ کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، کہا کہ واقعی اللہ نے جو وعدہ کیا تھا کہ قیامت قائم ہوگی، اور رسولوں نے جو پیغام دیا تھا کہ قیامت قائم ہوگی، وہ سچا ہے۔ آج بار 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 ممبر سے خطبوں میں بتایا جاتا ہے کہ لوگوں اللہ سے ڈرو، آخرت کی تیاری کرو، اللہ کا خوف اختیار کرو، اپنے جنت کی فکر کرو، جہنم سے بچنے کی کوشش کرو۔ آج ہمیں ایسا لگتا ہے کہ سن لیا، سن کر کے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ اس دن جب دنیا میں نافرمانی پر زندگی گزار کے جائیں گے، تب کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن، اللہ کی قسم یہ وہی دن ہے، یہ وہی دن ہے جس کا اللہ رب العالمین نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور یہ وہی دن ہے جس کا نبیوں نے ہم سے سچا وعدہ کیا تھا۔ اور میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مسند امام احمد کی روایت ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح میں اس کو صحیح قرار دیا ہے، اگر کوئی واقعی قیامت کے منظر کو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ جا کر کے سورۃ التکویر، سورۃ الانفطار اور سورۃ الانشقاق کی تلاوت کرے۔ اذا السماء انشقت، اس سورت کو پڑھے، اذا السماء انفطرت، اس سورت کو پڑھے، اذا الشمس کورت، اس سورت کو پڑھے۔ ان سورتوں کو پڑھیں گے اور واقعی دل کے بیداری کے ساتھ پڑھیں گے، ہوش مندی کے ساتھ پڑھیں گے، اللہ کی قسم رات بھر بیٹھ کر کے آپ روئیں گے، رات بھر آپ بیٹھ کر کے روئیں گے، اور آپ کو احساس ہوگا یہ جو ہم نے زندگی کے اوقات گزار دیے، یہ جو وقت ہم نے برباد کر دیا، یہ جو وقت ہم نے برباد کر دیا، اس وقت پر آپ روئیں گے، شرمندہ ہوں گے، آپ کو محسوس ہوگا کہ ہم نے اپنی زندگی کا اتنا بڑا وقت گزار دیا کہ اگر ہم اس میں اصلاح کی کوشش کرتے تو شاید ہمارے نفس کی اصلاح ہو جاتی۔ اور واقعی اللہ نے قرآن میں کہا کہ جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو یہ پکاریں گے وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، یہ جہنم میں پکار کے کہیں گے اے اللہ اس عذاب سے نکال دے۔ تو اللہ کہے گا اولم نعمرکم، لگے اولم نعمرکم، یہ بتاؤ تمہیں اتنی زندگی نہیں دی گئی تھی کہ ایک نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر کے اپنی اصلاح کر لیتا؟ پوچھیے اپنے نفس سے، کیا اتنی عمر نہیں ملی کہ نصیحت حاصل کرنے والے ہوتے تو نصیحت حاصل کر کے اپنی اصلاح کر لیتے؟ آج بھی بے راہ روی کی زندگی، اللہ کی نافرمانیاں، اللہ کی نافرمانیاں، اللہ کے رسول کی نافرمانیاں، منمانی زندگی گزار رہے ہیں۔ گھبرائے نہیں، گھبرائے نہیں، اللہ کی قسم میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، گھبرائے نہیں۔ ایک وقت آئے گا اگر اللہ کی فرما برداری نہ کی آج،
اور اللہ کی طرف نہ پلٹے تو ایک وقت آئے گا جب موت کا فرشتہ آ کر کے سامنے بیٹھ جائے گا، موت کا فرشتہ آ کر کے سامنے بیٹھ جائے گا، ہماری روح نکالنے کے لیے اپنے ہاتھ کو بڑھائے گا، تب ہم وہاں چیخیں گے، چلائیں گے اور اللہ سے منتیں کریں گے، سماجتیں کریں گے۔ کیا کہیں گے؟ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا، اللہ ہم نے دیکھ لیا، اللہ ہم نے سن لیا، اب تھوڑا دنیا میں دوبارہ لوٹا دے تاکہ نیک عمل کر کے تیرے فرما بردار بندوں میں سے ہو جائے۔ اللہ کے واسطے میرے بھائیوں، یہ قیامت اور قیامت کا وقوع کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں حق ہے، اور یہ واقع ہو کر کے رہے گا، اور اس کے بعد یا تو بندے کا آخری ٹھکانہ اللہ کی نعمتوں والی جنت ہوگی یا پھر اللہ کے عذاب کا جہنم ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اپنے عذاب سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو جہنم اور جہنم کے قریب کرنے والے تمام اعمال سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان اعمال کی توفیق دے جو ہمیں اور آپ کو جنت اور جنت کے قریب کرنے والی ہیں۔ الہ العالمین، ہم میں جو پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ اللہ جو مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین، تو جب تک دنیا میں زندہ رکھ، دین اسلام پر زندہ رکھ اور خاتمہ ہو تو ایمان و اسلام کی حالت میں ہو۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔